وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا سبحان الله وملجانا ومأوانا ونعيمنا وكريمنا وشفيعنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سبحان الله ونورنا ونور آبائنا ونور أبنائنا ونور أجدادنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا سبحان الله ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور بيوتنا سبحان الله ونور محمد المصطفى والمجتبى سبحان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. گونج پڑ جائے جی سارے آخر تک درود و سلام کی فضا ایسے مطلب بلند کریں کہ ہر جو یہ ہوا ویسے معطر ہوئی پڑی ہے اور اس درود و سلام کی برکت سے اور معطر ہو جائے گی. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء ذی احتشام، ماشاءاللہ منچ پر چمکتے دمکتے چہرے آپ کے سامنے ہیں۔ علماء کی ایک تعداد ماشاءاللہ یہاں موجود ہے، اور علی پور کی اس دھرتی پر آج یہ سارے عظیم لوگ جمع ہوئے پڑے ہیں۔ اور اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی علماء نے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہوئی، اور حضرت علامہ مولانا نور محمد عطاری صاحب مدظ العالی بھی جو ہے وہ بڑے ماشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے خطاب کے جوہر دکھا رہے تھے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور میں بھی پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری مادری زبان پشتو ہے۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر دیا۔ 4 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے بچے 4 سال کی عمر میں مساں بولنا شروع کرتے ہیں جی، لیکن اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا۔ 6 سال کی عمر میں میرے امام اہل سنت نے، اب 6 سال کی عمر کا بچہ کھڑا کریں ذرا پتہ لگ جائے گا۔ اب 6 سال کی عمر کا بچہ کتنا ہوگا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ 6 سال کا ہوگا میرے خیال میں، ہے نا؟ یہ 6 سال کا بچہ ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں، آپ سنو سیدی اعلی حضرت کا مقام سنو۔ یہ بھی شاید مجمع تھوڑا ہو، جمع غفیر تھا، بھرے مجمع میں علماء کا منچ تھا، اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں پورے پونے 2 گھنٹے، کتنے یاد رکھا ہے، پونے 2 گھنٹے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے علماء کے منچ پر کھڑے ہو کر 6 سال کی عمر میں پورے بھرے مجمع میں میلاد النبی کے جلسے میں عظمت مصطفیٰ پر پورے پونے 2 گھنٹے پرمدلل بیان فرمایا۔ 8 سال کی عمر میں میرے امام نے، یہ طلباء اور علماء جانتے ہیں،
گرامر کی جو پہلی کتاب یہ پڑھتے ہیں عربی کے اندر وہ ہے ہدایت النحو. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی صحیح معنوں میں ہدایت النحو پڑھ لینا، صحیح معنوں میں جیسے پڑھنے کا حق ہے اس کا، تو بغیر اعراب والا قرآن وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں جی، وہ اعراب خود لگا لے سارے. یہ ہدایت النحو عربی گرامر کے اندر درجہ ثانیہ کے اندر پڑھائی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے نحو کے موضوع پر عربی کے اندر. 8 سال کی عمر ساڑھے والے جناب صاحب 15 16 سال تھی ویندن تائیں جناب صاحب انہوں کو سمجھ کوئی نہیں آندی. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 8 سال کی عمر میں آپ نے اس ہدایت النحو کی کتاب پر عربی کے اندر آپ نے اس کا حاشیہ لکھا. اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، عشق محبت، عشق محبت. ہاتھ چاہ کے سینے کا زور لا کے میٹھی آواز سنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، فیضان رضا. 13 سال میرے امام اہل سنت نے 13 سال کی عمر. آپ ذرا یہ تاریخیں نوٹ کرتے آئیں اور عمر کا تقاضا آپ کے سامنے ہے. 13 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ تعریر فرمایا. اگر میں یہ کہوں تو بجا نہیں ہوگا، بجا ہوگا کہ 13 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت مفتی بن گئے تھے. افتتاح مکتب آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھا. آپ کے والد بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، اور ان کے آباؤ و اجداد میں جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر بندے فائز رہے ہیں. ہاں جی، گورنری کے عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن بریلی شریف کے اندر جو ہے وہ قید پڑ گیا. بارش نہیں آ رہی تھی، لوگ بڑے تنگ ہو گئے تھے. تو سارے لوگ آپ کے پاس چل کر آئے کہ حضور کوئی دعا فرما دیں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما دے. آپ نے لوگوں کہا چلو چلتے ہیں عیدگاہ، وہاں جا کر کے نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں. آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کے ساتھ چل پڑے عیدگاہ کی طرف. راستے میں ایک کافر کھڑا تھا، اس نے پھبتی کسی تنقیدی طور پر، تنزیہ طور پر اس نے کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی دعا منگن جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کہ دعا منگن جا رہے ہیں بھئی رب سانو بارش دے دے رہے. تو اس کافر آکھیا جی پھر اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک بارش نہ ہو جاوے. وہ تنزیہ طور پہ اس نے یہ بات کی، تنقیدی طور پر اس نے بات کی، پھبتی کسی اس نے. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ آپ اللہ کے نیک بندے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ چل پڑے، عیدگاہ پہنچے، لوگوں کے ساتھ نماز استسقاء پڑھی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، حدیث طویل ہے، میں اس کو سارے کو نہیں چھیڑتا، میں اس کے آخری الفاظ کو ذکر کرتا ہوں. فرمایا کہ پھر میرا بندہ جب میرا قرب پا لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں رب خود اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں کیا کرتا ہوں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یارو بتاؤ، جب خود رب اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جائے پھر اس بندے کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا کہ جس سے خود رب کائنات محبت کرتا.
طویل حدیث ہے، بخاری کی مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ آخری الفاظ کے یہ ہیں کہ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر رب کہتا ہے وہ بندہ میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے، پھر وہ میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے وہ مانگتا چلا جاتا ہے، میں رب اس کا عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علم و حکمت، علم و حکمت، فیضان اولیاء، فیضان رضا۔ تو ہمارا یہ یقین ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد بھی اللہ کے ولی تھے۔ آپ اس کافر نے بھکتی کسی اور تنزیہ طور پر یہ جملہ کہا کہ اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک بارش نہ ہو جائے۔ آپ گئے نماز استسقاء ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لکھنے والے نے لکھا، کہا کہ ابھی دعا کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے، رحمت کے بادل امڑ آئے، بارش برسنے لگ گئی۔ بارش برسنے لگ گئی اور اتنی بارش برسی گھر جانا مشکل ہو گیا، اس قدر بارش برسی۔ اور جب پھر واپس جانے لگے وہی کافر کھڑا تھا، وہی کافر کھڑا تھا جس نے بھکتی کسی تھی، تنزیہ طور پر یہ بات کی تھی کہ اس وقت تک واپس نہ پلٹنا جب تک بارش نہ آ جائے۔ تو جب مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ واپس جانے لگے، وہی کافر آپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، کہا حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اپنے نبی کی غلامی میں شامل کر لیجئے مجھے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کا کمال ہوتا ہے، اور پھر وہ رب سے جو مانگتے ہیں وہ رب انہیں عطا کرتا ہے۔ تو مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو کہ افتاح مکتب آپ کے پاس تھا، فتویٰ آپ جاری کیا کرتے تھے، تو ایک دن یوں ہوا کہ ایک سائل سوال لے کر آیا، مسئلہ رضاعت کے حوالے سے وہ مسئلہ تھا، دودھ، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے۔ اب وہ وہاں رکھ کر چلے گئے، اس کا جواب تحریر نہیں کیا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ افتاح مکتب میں آئے، دیکھے تو والد صاحب نہیں ہیں وہاں پر، تو ڈیسک کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ رکھا ہوا ہے، سائل نے سوال کیا ہوا ہے لیکن اس کا جواب تحریر نہیں ہے۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھایا اور سوال پڑھا، سوال پڑھ کر آپ نے اس کے نیچے اس کا جواب تحریر فرما دیا۔ کتنی عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں جواب تحریر فرما دیا، وہیں پر رکھ دیا، چلے گئے۔ آپ کے والد محترم تشریف لائے، دیکھا تو جب کاغذ اٹھایا سوال بھی ہے اور نیچے جواب بھی تحریر ہوا پڑا ہے، اور جواب بھی ایسا نہیں ہے کہ انکمپلیٹ ہو یا صحیح نہ ہو، غلط ہو، نہ نہ نہ، جب جواب پڑا تو بس ثواب تھا، پورے کا پورا جواب تھا۔ آپ حیران رہ گئے کہ میرے علاوہ تو اور کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتا، افتاح مکتب میں اور کوئی نہیں آتا، میرے علاوہ فتویٰ تحریر اور کوئی نہیں کرتا، یہاں پر کون آیا ہے، کس نے یہ جواب لکھا ہے؟ معلوم کرنے پتہ چلا حضور وہ آپ کے برخوردار احمد رضا خان نے لکھا ہے۔ بیٹے کو بلوایا، کہا ادھر آؤ، یہ آپ نے لکھا ہے؟ جی محترم، جی والد محترم یہ میں نے لکھا ہے۔ کیا کوئی اس میں غلطی ہو گئی ہے، کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے، یا صحیح نہیں لکھا میں نے؟ والد محترم فرمایا نہیں بیٹا، پورا کا پورا جو تو نے جواب لکھا ہے، فتویٰ تحریر فرمایا، بالکل صحیح لکھا ہے۔ سرتے محبت سے بیٹے کو گلے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ بیٹا یہ ہے افتاح مکتب، اور آج کے بعد یہ افتاح مکتب تمہارے حوالے ہیں، آج کے بعد تم ہی فتویٰ جاری کرنا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ بڑے فطروں نے سر اٹھائے، کئی فطروں نے سر اٹھائے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، میں فتنے کی نوک چلا جاؤں نا تو بہت وقت لگ جائے گا، ہاں بہت وقت لگ جائے گا۔ کئی فطروں نے سر اٹھائے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ہر فتنے کا پوری قوت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، دلائل عقلیہ کے ساتھ، دلائل نقلیہ
بیٹھے ہو وہاں گئے سبحان اللہ اچھی بات ہے. ایک فتنہ جو کہ مکے کے اندر اٹھا ہوا تھا اور وہاں پر اب بھی جو وہ متوے کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں پر اور ہر چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں. حاجی حاجی بدعت الکعبہ. جو تم مدینے والا منہ کر کے اپنا دعا منگو نا یا سلام کرو تو این آگے نا سب منہ پھیر لیندے نہیں الکعبہ حاجی بدعت الکعبہ کعبے والا منہ کر ادھر منہ نہ کر ادھر نہیں ادھر منہ کر. اعلیٰ حضرت دور میں بھی ایک فتنہ یہ اٹھا تھا. ہاں جی ایک فتویٰ جاری ہوا. انہوں نے کہا جی اگر کوئی شخص مدینے جائے اور مدینے والے کی نیت کر کے جائے تو اس کے بارے میں شرع کیا کہتی ہے. یہ اس وقت ایک عالم سے سوال ہوا. میں اس کا نام نہیں لیتا بہرحال سگہ راز میں رکھتا ہوں اس کو. علماء جانتے ہیں کہ یہ سوال کس سے ہوا تھا. توجہ ہے آپ کی. اب اس نے جواب دیا نے کہا نہیں اگر کوئی مدینے جائے تو مدینے والے کی نیت کر کے جانا جائز نہیں ہے. مدینے والے کی نیت کر کے جانا جائز نہیں ہے. اب یہ اس وقت فتنہ اٹھا اور یہ فتویٰ جاری ہوا کہ کوئی مدینے جائے تو مدینے والے کی نیت کر کے جانا جائز نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس یہ فتویٰ آیا. بیٹھے ہو یا واقعی سبحان اللہ اچھی بات ہے نا. آپ کے پاس یہ فتویٰ آیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی مدینے جائے تو وہ مدینے والے کی نیت کر کے نہ جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا اوے اس بدبخت کو کہہ دو جو یہ کہتا ہے کہ مدینے جاؤ تو مدینے والے کی نیت کر کے نہ جاؤ. اوے احمد رضا خان یہ کہتا ہے اور تم مدینے کی بات کرتے ہو. اوے احمد رضا مکے جاتے تو بھی مدینے والے کی نیت کر کے. سبحان اللہ اچھی بات ہے نا. اور نہ کہ ایک گل دا ذرا جدا اپنی لمن جانا ہے جدا اپنی لمن جانا ہے تو بات کہ ہوٹی نہیں اتر کے جانا ہے. نہیں سمجھ آئی جانو آئی سبحان اللہ اچھی بات ہے ذرا. جب جیسا اپنی لمن جانے ہو کہ اس ٹائم نے یہ کہہ دی ہوگی ہے مدینے میں جو مدینے دے نیت ہی نہ ہو گئے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آن سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق رسول. آپ نے کہا تم کہتے ہو کہ احمد رضا خان مدینے جائیں. اے مدینہ تو دور کی بات ہے. مدینہ تو مدینہ ہے. اے مدینہ تو مدینہ ہے. اگر مکے بھی جانے کی ہمیں توفیق ملی ہے تو وہ بھی مدینے والے کی نسبت سے ملی ہے. مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. جی مکے کا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا کسی نے کہ نہدت کدھر کدھر کی ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری تو سپاک در کی ہے. اصل مراد حاضری تو سپاک در کی ہے. مکہ شریف کے جب آپ حج کرنے کے لیے گئے نا جی وہاں ایک فتنہ اٹھا. شریف مکہ کے پاس لوگ گئے. او جی وہ مولوی احمد رضا آیا ہوا ہے جو نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بتاتا ہے. اس وقت بھی موجود تھے یہ فتنہ سعودیہ میں اس وقت بھی موجود تھا. وہ جی وہ مولوی آیا ہوا ہے وہ احمد رضا ہند سے آیا ہوا ہے جو نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بتاتا ہے. اب شریف مکہ یعنی گورنر مکہ اس کو جب پتہ لگا تو اس نے
مکے کے علماء کو اکٹھا کیا، عربی علماء تھے، بڑے بڑے جگہ علماء تھے، ان کو اکٹھا کیا، کہا بھائی جاؤ، وہ جو ہند سے عالم آیا ہوا ہے احمد رضا خان، ان سے جا کر کے یہ سوالات ان کے سامنے رکھو اور اس سے جو ہے وہ اس کے جوابات لے کر آؤ۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، آخر تک اس بات کو توجہ سنیے گا کہ میرے امام اہل سنت نے نبی کی عظمت پر کس طرح پہرا دیا ہے۔ ہر دور میں فتنے اٹھے، لیکن جو سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں فتنوں نے چل اٹھایا وہ ایک فتنہ نہیں تھا، وہ کئی فتنے تھے، اور ہر فتنے کا جواب میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے دیا ہے۔ شریف مکہ یعنی گورنر مکہ نے سوالات بھیجے، علماء عرب گئے عامر رضا خان کے پاس، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب میں تو آیا تھا حج کرنے کے لیے، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے اور مجھ سے یہ سوالات کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس نظریے سے آیا نہیں تھا، اور لکھنے والوں لکھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جس وقت یہ سوالات کیے گئے ان دنوں بخار بھی تشریف لے آیا تھا، آپ علیل بھی تھے، بیمار بھی تھے۔ اب علماء عرب آگے آپ کے سامنے، جی آپ کے بارے میں یہ یہاں پر شوشہ اٹھا ہوا ہے اور آپ کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کے علم غیب کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، تو لہذا شریف مکہ نے یہ چند سوالات بھیجے ہیں، تو آپ اس کا جوابات تحریر کر کے دیں، اپنا موقف تحریر کر کے دیں اس پہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یارو میں تو حج کرنے کے لیے آیا تھا، میں کوئی یہاں پر تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے تھوڑی آیا ہوں، میرے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے، نہ میرے پاس تفسیر کی کتاب ہے، ہاں جی، نہ میرے پاس کوئی شرح ہے، نہ میرے امام کو رب نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جب ایک بار کتاب کو پڑھ لیتے تو پھر بالکل بھی آئے نہیں، وہی عبارتیں اور وہی سطریں آپ کے ذہن میں کئی مہینوں تک ویسے محفوظ رہتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا عربی علماء سے ٹھیک ہے گل ہو گئی، اے دسو کہ تسی جواب عربی چ لینا یا اردو چ لینا ہے؟ ہاں جواب عربی میں چاہیے یا اردو میں چاہیے؟ اب وہ عربی علماء تھے، ظاہر سی بات انہوں نے کہا جی حضور عربی چ ہو جاوے تو سمجھنا چ آسانی رہے گی، ہاں جی سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے گی، آپ مہربانی کریں عربی میں لکھ دیں۔ آپ نے 2 دن اور اس کا وقت کاؤنٹ کیا جائے تو صرف 8 گھنٹے، بولو کتنے؟ تواڈے امام دی شان ویکھو ذرا، جس کی وجہ سے آج ہمیں لوگ بریلوی کہتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت ایک عاشق رسول کی طرف کی جا رہی ہے۔ ہاں توجہ، 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے 1 صفحہ نہیں، 2 صفحے نہیں، 3 صفحے نہیں، 4 صفحے نہیں، بلکہ علم غیب مصطفیٰ پر میرے امام اہل سنت نے سرزمین مکہ پر، حجاز مقدس پر، حرمین شریفین میں آپ نے عربی علماء کے سامنے ایک پوری کتاب عربی میں لکھ کر ان کے سامنے دھر دیا آپ نے، اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ خود پتہ لگ رہا ہے، کتاب کے نام سے پتہ لگ رہا ہے، الدولۃ المکیہ، کیا معنی ہے اس کا؟ مکے کی دولت، مکے کی دولت، مکے کی دولت، کیونکہ مکے کی سرزمین پر یہ کتاب لکھی گئی اور عربی علماء کے سامنے دھری گئی۔ تو جب عربی علماء کتاب لے کر کے آپ نے قرآن کی نصوص سے، احادیث مبارکہ سے اور اقوال محدثین سے، اقوال صحابہ سے
اور عقلی و نقلی دلائل سے آپ نے علم غیب مصطفیٰ پر دلائل کے انبار لگا دیے. وہ کتاب جب لے جائی گئی اور شریف مکہ کے سامنے پڑھی گئی، وہ خناس قسم کے مولوی جو علم غیب مصطفیٰ پر شرک کے فتوے لگا رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اب وہی کتاب دولت المکیہ جب شریف مکہ کے پاس گورنر مکہ کے سامنے پڑھی گئی، ورق پلٹتے گئے، صفحات پلٹتے گئے، باطل کے بادل چھٹتے گئے، اور ان کا جو ہے وہ کھانا خراب ہوتا گیا. فرق پلٹتے گئے، باطل کے بادل چھٹتے گئے، اور حق کی پہچان ہوتی چلی گئی. جب کتاب مکمل ہو گئی، شریف مکہ نے کہا، شریف مکہ نے کہا، فرمایا واللہ یعطی وہؤلاء یمنعون. فرمایا اس کتاب کو سننے کے بعد اور یہ دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رب ہے عطا کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عطا کرنے والا، رب ہے دینے والا، مصطفیٰ ہے لینے والا. سبحان اللہ. رب ذوالجلال ہے دینے والا، آمنہ کا لال ہے لینے والا. وہؤلاء یمنعون. یہ بچو اے دیوار کی ڈوبن دے پہ یہ بچ میں کہاں سے آگے منع کرنے والے؟ رب دے رہا ہے، میرا نبی لے رہا ہے. سبحان اللہ. رب دے رہا ہے، میرے نبی لے رہا ہے. ہاں تو یہ وہ دولت المکیہ بحمد اللہ تعالی آج کی تاریخ تک مکہ کی سرزمین پر الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جو علم غیب مصطفیٰ پر کتاب لکھی گئی، آج تک مخالفین اس کا جواب نہیں دے سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہو اہل مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلی حضرت. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان، آپ کا عشق دیکھیے. آپ کی شاعری سے میں چند اشعار آپ کے سامنے اور پھر ان کی روشنی میں جو اعلیٰ حضرت نے فقہی جزیات کو بیان کیا اور اس کے ذریعے استدلال کیا، اور پھر اس پر قرآن و حدیث سے جو آپ نے عکاسی کی، اس شعر کے ذریعے جس قرآن و حدیث کی آپ نے عکاسی کی، میں صرف 3 سے 4 اشعار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. سب سے پہلے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس کلام کے اندر ایک شعر ہے، وہ شعر کیا ہے؟ باخدا خدا کا یہی ہے در. باخدا یعنی باخدا خدا کی قسم. اعلیٰ حضرت کلام کو سمجھیے، اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھیے. ویسے تو اعلیٰ حضرت کا کلام اسے ہی سمجھ آئے گا جو اعلیٰ ہو. سبحان اللہ. ادنا کو سمجھ ادنا کو سمجھ نہیں آتا. توجہ ہے آپ کی؟ باخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مقر، فرا یفر فرارا، مقر قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ با خدا، خدا کی قسم، یعنی بات ختم کر دی، قسم کھا کر تاکید لگا دی نا، با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، یعنی اس در سے نہ کوئی بندہ بھاگ سکتا ہے اور نہ یہاں سے کہیں اور جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ؟ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ قرآن کی نصوص بھی ہیں اس کے اوپر، بہرحال میں ایک حدیث کے ذریعے اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ صرف ایک حدیث، اور بڑی بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یعنی حدیث موجود ہے، اور علماء اس کو اپنے بیانات کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کا حصہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اس حدیث کو سمجھیے گا ذرا، انما انا قاسم واللہ یعطی، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اب انما جو ہے یہاں کلمہ حصر ہے، یہ علماء اس گفتگو کو جانیں گے، شاید آپ تک یہ بات میں کنوے نہ کر پاؤں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان کر کے آپ کی طرف اس کو کنوے کروں اور آپ کے کنورٹ کر سکوں میں آپ کی طرف اس بات کو۔ انما یہ کلمہ حصر، یعنی حصر کا فائدہ دیتا ہے، یہ کلمہ حصر ہے، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس ذات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس ذات کے ساتھ جس صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ چیز جو ہوتی ہے وہ اسی ذات کے اندر بند ہو جاتی ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اگر بات یوں ہوتی نا کہ انا قاسم، انا یعنی نبی کی ذات ہے، ٹھیک ہے، قاسم یہ صفت ہے تقسیم کرنے والا، ٹھیک ہے، انا قاسم میں تقسیم کرنے والا، تو اگر یہ بات ہوتی تو وہ فائدہ نہ ہوتا، میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ اب اس میں احتمال یہ موجود تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور بھی تقسیم کرنے والا ہے، یہ احتمال یعنی احتمال غیر موجود تھا۔ تقسیم میں کیا تھا؟ احتمال غیر موجود تھا۔ اب رب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ محبوب تم یوں کہو، انما انا قاسم، کلمہ حصر شروع میں لے کر آئے، اور اس کا فائدہ اب کیا ہوا؟ اب معنی کیا ہوگا؟ اب معنی یہ ہوگا اس کا، یعنی انما کے آنے سے معنی تبدیل ہو گیا۔ اب جو قاسم والی جو صفت ہے یہ انا کے اندر ہی بند ہو گئی ہے، اب یہ کسی غیر کے لیے نہیں ہوگی۔ اب معنی یہ ہوگا انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب معنی یہ جو ہے صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اب غیر کی نفی ہو گئی، اب احتمال غیر نہ رہا، اب اس قاسم والی صفت کے اندر اور کوئی شامل نہیں ہوگا۔ اب تقسیم ہوگی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ یہ حصہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اب دوسرا حصہ سمجھیں، واللہ یعطی، واللہ یعطی، اعطا یعطی اعطاءً، یہ فعل متعدی ہے اور فعل متعدی بدو مفعول ہے، فعل متعدی بدو مفعول ہے۔ علماء اس بات کو بڑی بہتر سے جانتے ہیں کیونکہ یہ قاعدے اور یہ چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں۔ فعل متعدی بدو مفعول ہے، اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے گرامر کا، اگر فعل متعدی ہو تو وہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کبھی ایک مفعول کا، کبھی دو کا، کبھی تین کا تقاضا کرتا ہے، اسے مفعول چاہیے ہوتا ہے۔
تو گرامر کا قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ مفعول کا تقاضا کرے اور پھر مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، مفعول کا اس مفعول کو حذف کر دیا جائے، مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، تو یہ اس مفعول کے عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مفعول کو ذکر کر دیا جائے تو پھر مفعول خاص ہو جائے گا نا بھائی، پھر وہی مفعول ہوگا جس کو ذکر کیا گیا، اور اگر مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو پھر پتہ چلتا کہ یہ ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے۔ اب اعطا یعطی اعطاءً، واللہ یعطی، رب عطا کرتا ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ موتی کون ہوا؟ اللہ۔ رب عطا کرنے والا، اللہ ہے فاعل، فعل عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ ورب کیا ہوا؟ فعل، ورب کیا ہوا؟ عطا کرنا۔ سبجیکٹ کیا ہوا؟ اللہ، عطا کرنے والا۔ کس کو عطا کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے۔ کیا چیز عطا کر رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تھوڑی بات کو سمجھیے، پھر آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ میں آ جائے گا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب فرمایا کہ رب عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے یہ ذکر نہیں کیا، کیا عطا کرتا ہے؟ میں رب عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں، وہ جو بھی عطا کرتا ہے تقسیم میں مصطفیٰ ہی کرتا ہوں۔ وہ کیا عطا کرتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا ذکر نہ کر کے یہ عام کر دیا کہ کائنات کے اندر جس کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ باجائے مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان رضا۔ تو انبیاء کو نبوت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، رسولوں کو رسالت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، اور کتبوں کو اکتابوں کو کتبیت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، غوثوں کو غوثیت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، ولیوں کو ولایت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے، اور صدیق کو صداقت ملی، عمر کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت ملی، اور حیدر کرار کو شجاعت ملی، تو ملائکہ کو نور ملا میرے مصطفیٰ کے صدقے سے۔ ارے کائنات کے اندر جس کو جو نعمت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارے ہمیں رب بھی ملا ہے تو مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت محمدا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے سونے محمد کو پیدا کر سبحان اللہ، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، سبحان اللہ، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد، سبحان اللہ، من رآنی رأى الحق، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا، من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو با خدا خدا کا، اچھا آپ اگلی بات سنیے، لنگر پکایا کوئی نہیں پکایا؟ لنگر پکانا چاہیے تھا، نہ طیبہ ہم نے کتنے آتا بہترین چائنیز بنی ہوئی صحیح، توجہ ہے توڑی صحیح، اے ہون توجہ کرنی ہے میری گل دے ہوتے، لنگر بنایا ہے، مثال چلو علامہ نور محمد صاحب ہیں صحیح، حضرت ہونی مالک انتے بنایا انہ ہے، پیسہ انہ خرچ کیتا ہے، ہمیں تو اڈائی ہوستی بچے نران تھی ہوئے،
سمجھاؤں واسطے صرف حضرت ہونی کیا کیتا ہے لنگر بنایا مالک کیو ہے توجہ ہے توڑی مالک ہیں حضرت ہونی ٹھیک ہے جی تو انہاں آنکھیں سہیں حضرت مولی فیاض صاحب تو علامہ فیاض صاحب تو سباؤ سائیں تقسیم کرو جو ہے یہ سمجھاؤں واسطے تک سمجھ آمنے گل حضرت ہوڑی مالک ہیں مال انہ دا ہے پیا خرچ انہ کیتا ہے مالک اہن پہ لیکن تقسیم کے بلائے میں علامہ فیاض صاحب سچے جیسا ہے مالک وہ بیٹھا ہے فیاض بیٹھے تقسیم دے ہوتے تو سکی دے ویسو اللہ ساؤنا یا کی دے ویسو جڑا تقسیم دے بیٹھا ہے تو سب بے شک مالک تو ہے اندے کوئی شک علی گال کوئی نہیں لیکن بیٹھا جو فیاض ہے قاسم جو ہے تقسیم جو ہے کرے نہ پیے تو لہذا تو صحیح سے کو لاسو انما انا قاسم اے رب فرمائے میرے محبوبہ مالک میں ہاں جنت میں بنائی ہے جنت میں بنائی ہے جنت مالک میں ہاں لیکن قاسم دے نبرایا نہیں لہذا جائے کو جنت چاہی دیئے میرے مصطفیٰ کلو بنجے میرا مصطفیٰ جائے کو جنت دیسی عطا رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلا ایک شیر ہو دو شیر بے تو بیان میرا ختم میں پڑھ تو صحیح بالکل حاضر یہ تو لازمی گالے پہ پختوں کے خبریں کو والے بنا کوئی انشاءاللہ آؤ کہنا کہتا سو پہیدو کہنا پہیدو آغا دورا کی صدا پختوں کے بیان کم نشان بسارا سبحان اللہ یہ سید عالت کلام کا ایک شعر ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر جو سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجبر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں پر سید اعلیٰ حضرت نے علماء نے فرمایا کہ یہاں ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا فرمایا جملہ فرائض جنہ فرد نے سارے فروع ہیں اب ضابطہ یہ ہے قاعدہ یہ ہے جزیہ یہ ہے علماء جانتے ہیں جب فرض اور واجب آپس میں ٹکرائیں ایک دوسرے کے معارض آ جائیں تو اس وقت فرض کو ترجیح حاصل ہوگی جو اعلیٰ ہوگا اس کو کیا ہوگی ترجیح حاصل ہوگی جو ادنا ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کو جو اعلیٰ ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی واجب اور سنت جب آپس میں ٹکرائیں تو ترجیح کس کو ہوگی کیونکہ سنت سے درجہ اعلیٰ کس کا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سنت اور مستحب کی آپس میں اب معارض ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ایک مقام وہاں پر ایسا آ گیا کہ دو فرض ہیں فرمایا جب دو فرض آپس میں مد مقابل ہو جائیں اور معارض ہو جائیں دوسرے کے سامنے آ جائیں تو اب دونوں ہی فرض ہیں اب کس فرض کو ترجیح حاصل ہوگی بات سمجھ آ رہی ہے دو فرض ہیں اب اس کو دو مثالوں سے سمجھیے سید اعلیٰ حضرت امام رسول کے شعر کے اندر دو یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آپ کے ساتھ آپ کی میت خاصہ میں جب اندر تشریف لے گئے آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سارے سراغ بند کر دیے ایک باقی رہ گیا تھا اس پر آپ نے اپنی اڑی رکھ لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرما ہو گئے
سانپ ایک عرصے سے نبی کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، ترس رہا تھا، اب وہ بھی تو متمنی تھا کہ ایک عرصے سے میں زیارت کے لیے ترس رہا ہوں، تو آج موقع ملا اور اتخار بند کیا ہوا ہے، اور وہ بھی یار نے جو ہے وہ ایڑی دے ڈالی ہے، سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ اب سانپ باہر آنا چاہ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ باہر آئے گا تو جو سامنے چیز آئے گی اس کو ہٹائے گا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی غار پہ رکھی ہوئی ہے، غار کے منہ پر، اور سانپ نے ڈنگ مارا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، آپ ایک قدرتی ایفیکٹ ہے یہ، آپ طبیعت میں یہ بات شامل ہے، جب آپ کو کوئی چیز لگتی ہے، کاٹتی ہے، تو آپ کا جو عضو ہوتا ہے وہ پیچھے جاتا ہے یا آگے آتا ہے؟ آپ راہ پیچھے ڈالتے ہیں نا، جیسے آپ کے پاؤں میں کوئی یوں سوئی مارے، آپ پاؤں کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ڈال لیتے ہیں نا۔ یہ نہ چاہتے ہوئے طبیعت کرنے کے بعد ہے، پیچھے آ جاتا ہے۔ اب قربان جاؤں میں عشق پر، صدیق اکبر کے عشق پر میں قربان جاؤں کہ جب ڈنگ مارا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاؤں پیچھے آ جاتا، لیکن آپ نے پاؤں کو اور دبا دیا، بجائے پیچھے کرنے کے اور دبا دیا۔ آئے ہائے ہائے، اب جان بچانا فرض ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جان بچانا کیا ہے؟ اب جان بچانا فرض ہے، اور جو گود میں لیٹا ہوا ہے، جو آرام فرما ہے، اس کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اب یہاں دو فرض اکٹھے ہو گئے، جس کی طرف سید اعلی حضرت نے اشارہ کیا اپنے کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ اس شعر کے اس مصرع کے اندر سید اعلی حضرت نے یہ اشارہ کیا کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی جان بچانا بھی فرض تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اب ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے اور ان کی اطاعت میں کمی نہ آ جائے، تو ان کی اطاعت کرنا بھی فرض تھا۔ اب یہاں دو فرض اکٹھے ہو گئے، جان بچانا بھی کیا ہے اور اطاعت مصطفیٰ بھی کیا ہو گئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ نے یہاں پہ اس شکایتوں کو بیان کیا، اس شعر کے اندر دو فرض اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ دو فرض جب اکٹھے ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ حضور کی معیت میں رہے سفر میں، اور جو فیوز و برکات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ملی، یہاں پر یہ توجہ اجتہادی تھا۔ کیا تھا؟ توجہ کی کئی قسمیں ہیں، یہ توجہ اجتہادی تھا۔ دیکھیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نان بھائی تھے، روٹیاں لگانے والے، وہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ آپ خوش ہو گئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش ہو گئے، نان بھائی سے کہا آج مانگو کیا مانگنا ہے۔ اللہ والوں کی جب رحمت جوش میں آتی ہے تو کہتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے۔ اب جو کہ وہ سادہ بندہ تھا، اس میں اتنا شعور نہیں تھا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ اب اس نے سادے بندے نے کہا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ بیٹھے ہو، مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید خاص کو، اس نان بھائی کو کمرے میں لے گئے۔ اب علماء نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو توجہ دی خواجہ باقی باللہ نے نان بھائی پر، اسے کہتے ہیں توجہ اجتہادی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ توجہ اجتہادی۔ تو وہ توجہ اجتہادی فقط ایک لمحے کے لیے تھی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کو؟ وہ ایک لمحے کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ نے توجہ دی، اور اس ایک لمحے کے لیے، چند لمحوں کے لیے توجہ اجتہادی نے اس نان بائی کے ظاہر کو اور باطن کو حضرت خواجہ باقی باللہ جیسا کر دیا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ اب جب باہر آئے تو کوئی پہچان نہیں سکا کہ نان بھائی کون ہے، خواجہ باقی باللہ کون ہے۔
ایک لمحے کے لیے توجہ. تو جب ایک لمحے کے لیے توجہ نے یہ کام کر دیا کہ ظاہر اور باطن کو اپنا جیسا کر دیا, کوئی پہچان نہیں پایا, تو غار ثور کے اندر میرے نبی نے اپنے یار غار کو 3 دن اور 3 رات تک توجہ عطا فرمائی. اب مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ظاہر اور باطن میرے مصطفیٰ سے کس قدر یکجا ہو گیا ہوگا اور کس کی طرح مل گیا ہوگا, اور پھر کیا مقام اور کیا مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. اب یہ 2 فرض تھے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اگرچہ جان بجانا بھی فرض ہے, لیکن اس فرض سے اعلیٰ یہ فرض ہے. ان کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا. قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن کہا قرآن نے, لا تخف نہیں کہا, کیونکہ خوف اور حزن میں فرق ہوتا ہے. خوف اپنا ہوتا ہے, غم اپنا کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں ڈالیں, کیا ڈالیں؟ رسیاں ڈالیں. تو جب وہ سانپ بن گئے نا تو پھر ڈر گئے. فرمایا لا تخف. سبحان اللہ. کیا کہا ان کے لیے؟ کیا کہا؟ کیونکہ اس وقت جناب کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا خوف تھا. لا تخف, خوف نہ کر, ڈرنا. تو وہاں لا تخف کہا, لیکن جب غار میں آئے تو دشمن دہانے بنا گئے. تو فرمایا لا تحزن. صدیق اکبر کے لیے کہا لا تحزن, اے میرے یار تو غم نہ کر. کیوں کہ یہاں لا تخف نہ کہہ کے بتا دیا. ارے صدیق کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی, اپنے یار کی جان کی پرواہ. تو اب یہاں 2 فرض کٹے ہو گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت مصطفیٰ والے فرض کو ترجیح دی اور اپنی جان قربان کر دی. اب دوسری طرف آ جائیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا. آپ نے کسی کام کے ان کو باہر بھیج دیا تھا. جب واپس آئے میرے نبی نے نماز پڑھ لی تھی عصر کی, اور انہوں نے ادا نہیں کی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں آرام فرما ہو گئے. غار ثور میں صدیق کی گود ہے اور مقام صحابہ پر علی کی گود ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں, ادھر حضور آرام فرمائے, ادھر سورج جا رہا ہے, سورج جا رہا ہے, ادھر آرام فرمائے. وہ بھی فرض, آئے ہائے ہائے, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز جا رہی ہے, قضا ہو رہی ہے, ادھر میرے نبی آرام فرما ہے, ادھر سورج کو دیکھتے ہیں, ادھر چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں. وہ بھی فرض. اب علی کون؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب وہ بھی فرض, یہ بھی. کتنے فرض کٹھے ہو گئے؟ بولو. باب العلم ہے تو ان کو پتہ نہیں نماز فرض ہے, اطاعت مصطفیٰ بھی ہے, نماز قضا ہوئی. نبی کو نہیں جگایا, اطاعت مصطفیٰ میں رہے. 2 فرض ہو گئے. علی کو بھی پتا تھا, بتا دیا لوگوں اگرچہ نماز فرض ہے لیکن اطاعت مصطفیٰ کے سامنے وہ فرض نہیں رہا, وہ اصل نہیں رہا, وہ فرع بن گیا. اطاعت مصطفیٰ اصل ہے, اطاعت مصطفیٰ اصل ہے, وہ فرع ہو گیا, وہ اصل نہ رہا. تو یہ حضرت علی نے بتا دیا. نماز قضا ہو گئی. میرے آقا نے صدیق کو جان واپس کر دی اور حضرت علی کو نماز واپس کر دی. حضرت علی کو نماز واپس کر دی. بہرحال اس پر میں اور دلائل بھی دے سکتا ہوں. اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ یار یہ کیا, سورج واپس آ گیا, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. دلائل بہت سارے ہیں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں آخری شعر پر آخری گفتگو کر کے پھر پشتوں میں 2-3 باتیں بیان کر کے پھر اس کو اختتام کی طرف لاتا ہوں.
اللہ اکبر. اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے. قصیدہ معراجیہ، قصیدہ بڑا کمال کا قصیدہ، خدا کی قسم. آئے ہائے، اس کے ایک شعر کے اندر آپ ذرا غور کریں گے نا تو ایسا انتہا کا عشق ملے گا آپ کو. اور مقام مصطفیٰ جو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، سبحان اللہ، اس میں سے ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا نہیں دوئی کی، یہ نہ کہہ کہ نہ تھے ارے تھے. نعرہ لگا رہا ہے کیا؟ پانی پینا، پانی پینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جن کو مزہ آ رہا ہے ہاتھ بلند کر کے سینے پر زور لگا کے نیچی آواز سے جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. فیضان رضا، فیضان رضا، عشق محبت، عشق محبت. میں نہ صحیح استادہ دا بیان مبارک بھی دیکھو تھے، آپ کی داد دیکھو، ہاتھ چاہ کے سینے میں زور لا کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر محبت. پچھو والے بھی ہاتھ چاہ کوئی پابندی نہیں ہے. عشق محبت، عشق محبت. فیضان رضا، فیضان رضا. اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا نہیں دوئی کی. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، جب دنا کے پردے اٹھ گئے، قصرِ دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا نہیں دوئی کی. ہم یہ نہ کہہ کہ نہ تھے ارے تھے. اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھے ذرا. یعنی جب میرے آقا معراج کی رات لامقام میں گئے، معراج کہاں پر ہوئی؟ لامقام میں. رب کہاں رہتا ہے؟ لامقام میں. اور وہ لامقام میں تو ایک ہی ہے، دوسرا تو ہے ہی نہیں، دوئی کی تو جا ہی نہیں ہے. اس کی دو توجیہات علماء نے بیان کی، بل میں جو بیان کرنا سنوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں یا محبوب تھا یا محب تھا، ملاقات کا جو وقت تھا تو اس ملاقات میں کوئی تیسرا نہیں تھا، تیسرا نہیں تھا. اب یہاں پر توجہ سے سمجھیے گا اس بات کو. ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، کسی کے وہاں پر جب دوئی کی یعنی معراج مصطفیٰ ہوئی تو لامقام میں. کس میں؟ لامقام میں. رب کہاں رہتا ہے؟ لامقام میں، کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، لامقام. تو محبوب کو بھی وہیں بلایا لامقام میں، تو وہاں تو جا نہیں دوئی کی، وہاں تو ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک. اب یا تو پھر مصطفیٰ گئے، رب نہیں تھے. یہ ہو نہیں سکتا میزبان مہمان کو بلائے اور اتنی اکرام سے بلائے اور اتنی اہتمام سے بلائے اور خود نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر وہاں تو جا نہیں دوئی کی. اعلیٰ حضرت نے آگے بتا دیا، یہ نہ کہے کہ نہ تھے، یہ نہ کہے کہ نہ تھے ارے تھے. تو ہو سکتا تھا معراج کا قصہ سن کر لامقام میں جا کر کوئی جو ہے وہ اس مقام میں جا کر کے اس شک و شبہ میں پڑ سکتا تھا کہ نبی کو خدا مان لیتا،
عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے سبحان اللہ بابو تمہیں عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تمہیں آمنہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تمہیں عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تم سے کعبے کا طواف کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تم سے حجر اسود کا بوسہ دلوایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تم سے رمل کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تم سے صفا و مروہ کی صحیح کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تم سے قیام کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تم سے رکوع کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تم سے سجدہ کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تم سے سفر کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تم سے حج کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تمہیں جنگوں میں شرکت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے غزوات میں شرکت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تم سے پانی پلوایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تم سے کھانا کھلوایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تم سے نیند عطا فرمائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تمہیں صدیق اکبر کا داماد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تمہیں حضرت عمر کا داماد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے صدیق کو تمہارا سسر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے عمر کو تمہارا سسر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے وہ محبوب تمہیں علی کا سسر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے علی کو تمہارا داماد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا بابا بنایا سبحان اللہ تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تمہیں حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے محبوب تمہارا میلاد بنوایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اور لعنت آنے اس لیے بنوایا کوئی جدا نہ سمجھے اٹھے جو کسرے تنا کے پردے کوئی خبر دے کہ کیا خبر دے وہاں تو چاہی نہیں دوئی کی کہ نہ کہے کہ وہ نہ تھے ارے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نیرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے یہ جناب صاحب اتنی تعریفیں کیے جا رہے ہو اتنی تعریف ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو نعرہ لگ رہا تھا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اس کی مجھے فرمائش ہوئی ہے اس لیے میں یہ بول رہا ہوں یہ آخری جملے ہیں تو ایک بندہ آیا پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس اور کہنے لگا اجی یہ بتائیے یہ جو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں یہ کہیں سے ثابت بھی ہیں یہ کہیں سے ثابت بھی ہیں پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہاں جی ثابت ہے جی کہاں لکھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا جی قرآن میں لکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ قرآن سے ثابت ہے جی قرآن تو میں نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ والناس تک سارا قرآن پڑھا ہے لیکن کہیں بھی حق فرید یا فرید نظر نہیں آیا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوا تو پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا تعصب کی اینک اتار کے پڑھ سبحان اللہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا تعصب کی اینک اتار کے پڑھ پھر سمجھ میں آئے گا پھر نظر آئے گا قرآن کیا کہتا ہے تو جن لوگوں نے تعصب کی اینک ڈال کر قرآن کو پڑھا تو پھر وہ نبی کی شان کو نہ سمجھ سکے
وہ نبی کے مقام کو نہ سمجھ سکے اور پھر پڑھ کر بھی گمراہ ہو گئے اور نبی کے شان میں گستاخیاں کرنے لگے، زبان درازیاں کرنے لگے۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ کوئی کہنے لگا معاذ اللہ نبی کا مقام تو امت کے اندر ایسے جیسے چودھری کا مقام گاؤں کے اندر ہو۔ کوئی کہنے لگا نبی کا علم شیطان کا علم کے برابر ہے۔ کوئی کیا کہنے لگا، کوئی کیا کہنے لگا۔ تو یہ وہی لوگ کہنے لگے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی عینک چڑھا کر کے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، تو پھر میرے نبی کے مقام کو نہ سمجھ سکے، نبی کے اندر عیب تلاش کرتے رہے، نبی کے اندر نقص تلاش کرتے رہے۔ آؤ تمہیں لے جاؤں بریلوی کے تاجدار کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں اے امام اہل سنت اور سنیوں کا امام، قرآن تو آپ نہیں پڑھا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پڑھا نہیں سمجھا بھی ہے اور کنز الایمان امت کو عطا بھی فرمایا ہے، سبحان اللہ، تو ذرا بتائیے نا یہ قرآن پڑھنے کے بعد، اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کا قرآن نبی کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ سبحان اللہ، تو میرا امام نے کہا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو یارو قرآن پڑھنے کے بعد اور حدیث پڑھنے کے بعد میں امام محمد رضا خان تو یہی کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد میرا یہ نظریہ ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ان کے قلبوں کا کمن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ارے کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، حق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا کسی سے بھی کیوں چاہیے، ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے میرے امام سے پوچھو، میرا امام بتائے گا، اور قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ نبی کی شان کیا ہے تو میں کہتا ہوں وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ، کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے آگے ہیں یوں تو میرے اچھے، خدا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تیرے عرش پر ہے تیری قدرت، تیرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں، خدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، میں فرما کر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ اور یار سنو میرے سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت امام محمد خان آپ فرماتے ہیں یارو قرآن کو پڑھنے کے بعد، حدیث کو پڑھنے کے بعد اگر مجھ سے پوچھو گے نا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو میں تو یہی کہتا ہوں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، چینی ہے اور بولے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پپن، پپن میں دلہن، سزائے مہن، بے ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری بہت، زمین و فلک، سما کو سمجھ، میں سکہ نشان تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے، قیام دیا، سمانا پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ جاگ سیے، ذکر بتا تمہارے دلی، کلیم و رجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و ولی، خدا کے جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پھول کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر دیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے متا ہے حضور، تجھے سب ممکن ہے پھر، تجھے سب ممکن ہے پھر، مدحت رسول اللہ کے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند شاہ
رسول اللہ کے تجھ سے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو سارے حضرات آدھا اچھا سے پڑھیے ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے پھر کہنا پڑے گا نا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیں سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سر کے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سر کے بٹھا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا سبحان اللہ سبحان اللہ استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا خدا پیغامبر آیا خدا پیغامبر آیا خادم میں دپیزار کا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا استاد در ملنگ یما ڈیر پو عجب رنگ یما استاد در ملنگ یما اور ڈیر پو عجب رنگ یما مالک منصور ہوتے مالک منصور ہوتے زمد فرحار کا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ڈیر خولد مدینہ ڈیر خواگد مدینہ ڈیر خولد مدینہ ڈیر خواگد مدینہ خواگد مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ زما جان دے مدینہ میری جان ہے مدینہ زما زړه دے مدینہ میرا دل ہے مدینہ استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا شام و سحر جاڑما استاد دیدن واڑما شام و سحر جاڑما استاد دیدن واڑما مالکا بلال گونتے مالکا بلال گونتے زڑمند فرحار کا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا ڈیر خولد مدینہ ویری بیوٹیفل مدینہ ڈیر خواگد مدینہ بڑا میٹھا ہے مدینہ خواگد مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ زما جان دے مدینہ میری جان ہے مدینہ زما زړه دے مدینہ my heart is مدینہ استاد در ملنگ یما اور ملنگ میں دربار ٹرانسجینڈر کے بارے میں یہ جو وہ لڑکے کے لڑکے سے اور لڑکے کے ساتھ یعنی ہم جنس دیکھیں اس کے اوپر ہمارا دارالفتاء کا پورا فتویٰ موجود ہے جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے اس کی نا پوری ڈیٹیل ہے اب میں اس پوری ڈیٹیل کو یہاں نہیں بیان کر سکتا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اگر تو مرد کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے دونوں کے اندر تو مرد کی مرد کے ساتھ اور عورت کی عورت کے ساتھ یہ نکاح جائز نہیں ہے حرام ہے ٹھیک ہے اور وہ مرد کے جو عورت کی وضاقت اختیار کرے ٹھیک ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے
اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، وہ اس مرد پر کہ جو مرد اور عورت کی بذاقت اختیار کرے، یعنی عورتوں جیسا اپنی شکل و صورت بنا لے، اور وہ عورت کہ جو مردوں کی بذاقت اختیار کرے، ایسی عورت پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہونے جا رہا ہے اور سینٹ کے اندر بھی یہ پاس نہیں ہوا، دیکھیں اس کے اندر کچھ شکیں ہوتی ہیں۔ بہرحال دیکھا جائے تو اوورآل اس قانون کو پاس کرنے میں خرابی ہے، اور کئی ایسے قانون کو پاس کرنے میں کئی گناہوں کو کھولنے کے دروازے کھل جائیں گے، کئی گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس قانون کی آڑ میں وہ کچھ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کے حقدار ہیں، جو اس قانون کے تحت اور شرعی تقاضوں کے مطابق جو اس کے حقدار ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کا غلط استعمال کریں گے وہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس قانون کو پاس نہ کیا جائے، تاکہ اس قانون کی آڑ میں جو ہے وہ دیگر لوگ جو ہے وہ غلط استعمال کریں گے اس کا۔ آپ کو پتا ہمارے معاشرے کا حال کیا ہوا پڑا اس ٹائم۔ بہرحال اس پر پورا تحقیقی فتویٰ دارالفتہ اہل سنت سے جاری ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم جنس پرستی کے حوالے سے، تو وہ آپ یہاں ہمارے معظم بھائی ابو محمد بھائی کے پاس ہوگا، ہوں گے ہے نا، تو جن کو چاہیے تو پی ڈی ایف کی صورت میں وہ فتویٰ ان کے پاس موجود ہے، تو پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کو وہ فتویٰ سارا مل جائے گا، اس کو آپ پورا مطالعہ کریں، سارا مطالعہ کریں، پھر آپ کو اس کی حقیقت پتہ چلے گی کہ یہ کون سا قانون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہاتھ چاہ کے زوردار نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ استاد صاحب اساتوں کو ویلکم آدھو۔ الحمدللہ سما الحمدللہ استاد صاحب ساری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ استاد صاحب سامنے جلوہ گر رہے تھے۔ جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء ملتان شریف کا جڑا سارا مرکزی جامعہ ہے، جتنا دورہ حدیث لگ دے اتنے دے الحمدللہ استاد صاحب پرنسپل ہیں۔ ناظرین ساری خوش قسمتی علی پور دی خوش قسمتی کہ آپ